ہم اپنی عقل سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، اپنی ذہانت چالاکیوں سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حکومتوں سے کام نہیں بنا کرتے۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو، اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے اعمال دیے ہیں۔ نماز مسئلوں کا حل ہے، قرآن مسئلوں کا حل ہے، دعا مسئلوں کا حل ہے، مسجد مسئلوں کا حل ہے، ذکر مسئلوں کا حل ہے، حیا مسئلوں کا حل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مسئلوں کا حل ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں کرتے ہیں، تشخیص پہلے کرتے ہیں۔ بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی۔ پہلے مرض کا سبب تو سمجھو، مرض ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں، چیزوں کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، چیزوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، کارخانوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ یہ وبا آئی ہے نا، یہ کس لیے آئی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی غفلت کو دور کرے۔ یہ نمازوں میں غفلت، یہ مسجد سے غفلت، یہ قرآن سے غفلت، یہ ذکر سے غفلت، یہ دعاؤں سے غفلت، یہ اعمال سے غفلت، یہ آخرت سے غفلت، یہ قبر قیامت سے غفلت، جنت اور جہنم سے غفلت۔ اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ بندوں پر آزمائش لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا، جب انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا۔ کس سے؟ شدت، تکلیفیں، مصیبتیں، وبائیں ان پر آئیں۔ کیوں بھیجی یہ وبائیں، یہ تکلیف اور شدت کیوں آئی ان پر؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی کریں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں۔ یہ وبا کس لیے آئی ہے؟ کہ جھوٹ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، ظلم کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، اللہ سے غفلت سے باز آ جاؤ۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ فرما رہے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے سختی آئی، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے تضرع زاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وبا کا تقاضا تھا تضرع زاری، ڈھیلے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، غفلت سے نکلیں، عمل کی طرف آگیں۔ اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تکلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دو وجہ بتائیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت زمین پر بیج ڈالو بیج ضائع ہو جاتا ہے، نرم زمین پر بیج ڈالو تو اس سے پودا نکلتا ہے۔ سخت زمین فرش پہ پانی ڈالو پانی بہہ جاتا ہے، نرم زمین پہ پانی ڈالو پانی وہ جذب کرتی ہے۔ دل سخت ہوتا ہے پھر اس پر اثر نہیں ہوتا۔ آج دل سخت ہو گئے، وبائیں دیکھ رہے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، ہسپتالوں میں پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے۔ ان سب کچھ کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر میں سو رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے،
جو میوزک سن رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ یہ وبا سے دلیں کیوں نہیں بڑھے؟ یہ وبا ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لا رہی؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور جو کام یہ کر رہے شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. وہ اسی میں پھنسے ہیں. تو بھائی اس وبا کا تقاضا ہے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے تضرع اور اللہ کے سامنے زاری. اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے ہیں، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ پڑے سو رہے ہوں. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. یہ بستیوں والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں کہ اللہ کا ان پر عذاب آ پڑے اور یہ کھیل رہے ہوں، لہو لعب میں لگے ہوں، کھیل تماشوں میں لگے ہوں. آج کس چیز پہ لگے ہیں؟ موبائل پہ لگے ہیں. تو یہ اس بات سے نڈر ہیں، یہ بے خوف ہیں اس بات سے کہ یہ کھیل تماشوں میں لگے ہوں اور اللہ کا عذاب آ پڑے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی فرشتے کی چیخ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، آسمان سے پتھر برس جائیں، آسمان سے اولے برس جائیں. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ. کیا یہ اللہ کی پکڑ سے، یہ اللہ کے داؤں سے، یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کی پکڑ سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو خسارے والے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں، سو رہے ہیں. فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سو رہے ہیں. زور کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ دکان بیٹھے ہیں. گاڑیوں میں میوزک چل رہے ہیں، شادیوں پہ فنکشنوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے. ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تو دیکھو پہلی قوموں کو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. جہنمی کون ہوتے ہیں؟ ان کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ جہنمیوں کا وصف اللہ بتا رہے قرآن میں. وہ کون ہے؟ ان کے دل ہیں دل، پر سمجھ کوئی نہیں، سمجھتے کوئی نہیں. دنیا کی بڑی سمجھ، پیسے کی بڑی سمجھ، کاروبار کی بڑی سمجھ، دین کی کوئی سمجھ نہیں، آخرت کی کوئی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. دنیا کا بڑا علم ہے، دنیا کی بڑی سمجھ ہے اور آخرت سے غافل ہیں. یہ جہنمی ہے. دوسری بات بتائی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں. کیا مطلب؟ عبرت حاصل نہیں کرتے. جنازے دیکھ رہے ہیں، فجر عشاء میں جنازہ پڑھ رہے ہیں، فجر میں پڑھے سو رہے ہیں، عبرت نہیں حاصل کی. ہسپتال بھرے دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہونے والے. روز جنازے، روز اعلانات، روز حادثات دیکھ رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے، استدلال نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے. ہواؤں کو، بارشوں کو، بادلوں کا نظام، اللہ کو نہیں پہچان رہے. آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں، عبرت کی نگاہ سے، استدلال کی نیت سے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ فرما رہے ہیں ان کے کان تو ہیں پر سنتے نہیں. وہ سنتے رہے ہیں. ابو جہل سنتا تو تھا، سارے کافر سنتے تو تھے. کیا مطلب؟ ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، دھیان سے نہیں سنتے، قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے. ہاں، یہ جہنمیوں کے وجہ بتائے جا رہے ہیں قرآن میں. دل ہے، سمجھ نہیں. آنکھ ہے، دیکھتے نہیں. کان ہے، سنتے نہیں. إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بعض اوقات اللہ فرماتے ہیں آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں. دل اندھے ہو جاتے ہیں. مال میں کامیابی نظر آئے،
اعمال میں کامیابی نظر نہ آئے، یہ دل کا اندھا ہے، یہ دل کا اندھا ہے۔ نماز میں اسے نقصان نظر آئے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، یہ دل کا اندھا ہے۔ سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہوگا، یہ دل کا اندھا ہے۔ جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، یہ دل کا اندھا ہے۔ رشوت لوں گا تو میرے گھر کا نظام چلے گا، یہ دل کا اندھا ہے۔ چوری کروں گا تو میرا کام بنے گا، یہ دل کا اندھا ہے۔ ہاں تو جہنمیوں کو ویسے بتایا، دل ہے سمجھ نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جانور ہیں۔ نہیں بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ جانور کو تو عقل کوئی نہیں، جانور کو تو مکلف کوئی نہیں، اس کے لیے تو جنت جہنم کوئی نہیں۔ اللہ اس کو تو انسان کو تو عقل بھی دی تھی اور پھر بھی سمجھتا۔ اولئک هم الغافلون، جہنمیوں کا وصف، جہنمی کون؟ غافل، کس سے؟ اللہ سے، آخرت سے، موت سے، قبر سے، جنت اور جہنم سے، نماز سے، قرآن سے، ذکر سے، مسجد سے غافل ہے۔ یہ جہنمیوں کو ویسے بتایا جا رہا ہے۔ یہ وبا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، جھوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، ظلم چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، نماز میں غفلت چھوڑو۔ کورونا اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، اس کورونا کے ہوتے ہوئے لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ کورونا کی موت تو شہادت کی موت، اور غفلت کی موت جہنم میں لے جانے والی موت۔ وہ کہتا ہے 7,000 کیس نکل آئے جی آج ہی، اب 1 لاکھ کیس ہو گئے جی، 2 لاکھ کیس ہو گئے کورونا کے۔ چوری کے کیس کتنے؟ رشوت کے کیس کتنے؟ ظلم کے کیس کتنے؟ قتل کے کیس کتنے؟ جھوٹ کے کیس کتنے؟ خیانت کے کیس کتنے؟ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا چوری کا نقصان زیادہ ہے؟ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا جھوٹ کا نقصان زیادہ ہے؟ جتنا لوگ کورونا سے ڈر رہے ہیں، اتنا اگر گناہوں سے ڈریں تو مسئلے حل ہو جائیں۔ جتنا کورونا کا خوف ہے اتنا گناہوں کا خوف تو ہو۔ کورونا سے کوئی نہیں مرتا، موت تو وقت پر آتی ہے، موت تو وقت پر آتی ہے۔ ہاں، موت کا وقت سب کا لکھا ہوا ہے اور موت آنی ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، مرنا تو ہے ہی۔ اس لیے میرے بھائیو، اس وقت کی ضرورت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ 1000 گناہ، لاکھ گناہ، کروڑ گناہ، اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو سب نیت کرو بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ بھائی، انشاءاللہ تو کہو بھائی، سب سے کیا کروانی بھائی؟ ہاں، مسجدوں کو آباد کرو، مسئلوں کا حل، مسجد، اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، نماز، قرآن، ذکر، دعا، اللہ کے سامنے تضرع، زاری، عاجزی، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ تو سب پکی نیت کرو بھائی 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ۔ یہ سارے فجر میں کیا ہونے چاہیے؟ بولو بھائی، آواز میں کرنٹ کوئی نہیں۔ یہ سارے فجر میں کیا ہونے چاہیے؟ ہاں، یہ بہت ساری جمعہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ کون سی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ بار بار گھڑی پتہ کون سے دیکھ رہے ہوتے؟ جمعہ پارٹی دیکھ رہے ہوتے۔ اس کو جمعہ پڑھنا ہے، اسے کوئی غرض نہیں، اور دوبارہ مسیح میں کب نظر آئے گا؟ اگلے جمعے۔ اس کی نیت 3 مہینے اثر پڑھنی ہے، اس کی نیت 3 مہینے مغرب پڑھنی ہے۔ جمعہ فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں۔ سب سے پہلے پھر اس کی آمد دن کس چیز کی ہے؟ نماز کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھ رہے حضور کو ٹھنڈک پہنچا رہے کہ دکھ پہنچا رہے؟ آپ چاہتے ہو آپ کی وجہ سے نبی کو دکھ پہنچے؟ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں خون کی طرح، کسی اللہ والے سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج اکثر مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، اس لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ تو سب پکی نیت کرو 5 نمازیں پڑھنے انشاءاللہ۔ فجر میں مسجد میں ہونا ہے۔ آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خرابی ہے، فالٹ ہے، نقص ہے۔ آپ اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں آئے، آپ کے ایمان میں نقص ہے، اس کا علاج کرواؤ، اس کا علاج کرواؤ بھائی۔ ہاں، اگر یہ باتیں سخت لگتی ہیں تو قبر کی سختی اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ ہم تو بات کر رہے ہیں، نماز ہمارے کہنے سے فرض نہیں، نماز تو ہے ہی فرض، ہم تو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ فیصلہ باد کا ایک بہت بڑا میاں ہے،
میں نے کہا میاں صاحب لوگ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نماز کا نہیں کہتے کہ آپ کا موڈ نہ خراب ہو جائے، کہ آپ کو بوجھ نہ آ جائے. میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا ہوا کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھا کرو ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے. آخرت میں پھنس جاؤ گے. یہ سارے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ہاں مجھے نہیں پتا کون آتا ہے کون نہیں آتا، کون فتح پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، کون مسیح میں آتا ہے کون نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، لیکن سب کو پتا ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. جو نہیں آتا اسے پتا ہے. آپ نماز فجر میں نہیں آتے نا مسیح میں، آپ اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچا رہے ہو، اسلام کی عمارت کو کمزور کر رہے ہو، اسلام کی عمارت کو دھکا دے کے گرا رہے ہو. اگر آپ اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ سارا محلہ فجر میں مسجد میں ہو اور سب گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہوں اور مسجد بڑی بڑی ہو، اس میں اسلام کی کیا شان و شوکت ہے، اسلام کی کیا عزت ہے، اس اللہ کے کلمے کا بول بالا ہے. اور فجر میں سناٹا ہے، مسجد میں چند گنتی کے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ اسلام کی شان و شوکت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس لیے سارا مجمع نیت کرے فجر مسجد میں پڑھنی ہے انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ کے ماہانہ ہیں جی. یہ بہت سارے سالانہ والے بھی ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، پورا سال نہیں پڑھتے. سب نیت کرو روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. یا اکڑ مکڑ مر جانا ہے، اور شیخ صاحب مر جانا ہے، جھگڑے ختم کرو. اور جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ بھائی سے. واہ جی واہ، کیا کمال دکھایا، بھائی سے جھگڑا، واہ جی واہ. بہن سے جھگڑا، اور تو اور بیوی سے جھگڑا، کیا بات. میں قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو میں کیا کرتے تھے. ایک آدمی ملا مجھے، صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت، بڑا خاموش سنجیدہ منہ بنایا ہوا ہے، ایسے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے. میں نے اس سے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کیا بات ہے تم بیوی سے لڑکے آئے ہو، تم صبح بیوی سے لڑکے آئے ہو. ایک دم حیران ہکا بکا پریشان، کہنے لگا انہیں دانوں فون تو نہیں کیتا، وہ واقعی لڑکے آیا تھا. تو جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے بھائی سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ دنیا بھی آسان کرے گا میرے بھائیو، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، ہمیشہ کی جنت ملے گی. 4 قسم کی نہریں اللہ فرما رہے ہیں، مولوی صاحب نہیں. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں دودھ کی نہریں دوں گا، شہد کی نہریں دوں گا، شراب کی پانی کی نہریں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 4 قسم کے اعلانات ہوں گے. زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، اور آج کے بعد تندرست رہو گے کبھی کوئی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے. تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ جنت کی ٹکٹ چڑیا گھر کی بھی ٹکٹ ہے. جنت کی ٹکٹ توبہ. جنت کی ٹکٹ کیا ہے بھائی؟ توبہ. سچے دل سے توبہ کر لو، سارے گناہ معاف. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب کو اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے. جو منظر جمعے کی نماز میں قائم ہوتا ہے، اللہ کرے یہی منظر فجر میں بھی قائم ہو. اللہ کرے یہی منظر فجر میں. اللہ عمل کی توفیق نصیب